السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق البر والبحر والصلاة والسلام علی صفت رسولہ وافضل خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، وقال فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے روبرو اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے قلب و جگر میں سمیٹے ہوئے تھا۔ جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صفوف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جس نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا درس دیا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، میں حیران و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان، وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت حاصل کر سکوں، ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کر سکوں، جس کو خود رب دو جہاں خالق ارض و سما کی زبان نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کا ذکر جمیل زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیاں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو بالائے طاق رکھ دوں۔ طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر و سیاحت کرواؤں یا فتح مکہ کی رودات سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق کی جھلک دکھلاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں کہاں تک بتاؤں۔ خدا را جاؤں اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحہ محبوب خدا کے اخلاق و سیرت کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکے کی گلیوں اور ضواحی سے پوچھو، مدینہ کے ریگستان سے پوچھو، ان کی داستان اسیران بدر اور حاتم طائی کی لاڈلی سے پوچھو، ان کی سیرت صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو۔ یہ سب تمہیں تاجدار بطحہ محبوب خدا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کے خاطر اپنے جسم اطہر کو خون آلود اور دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی۔ دوستو، فتح مکہ کے منظر سے کون نا واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا۔ جب مکہ فتح ہوا، صحن کعبہ میں تمام مجرمین سر نگو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ پر پتھریں پھینکے تھے، آپ پر نجاستیں پھینکے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ وہاں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10,000 تلواریں آپ کے صرف ایک اشارے کے منتظر تھے۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، خیرن اخن کریم وابن اخن کریم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے جا کر کہہ دو کہ آمنہ کا راز دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ عبداللہ کا یتیم اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لینے کے لیے آیا ہے۔ مکے کی ماؤں سے کہہ دو کہ آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، مکے کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ آج تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے، جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحہ کا کریکٹر۔ برادران ملت، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے بے مثال سخی حاتم طائی کی بیٹی جنگ میں پکڑ کر درباری رسالت میں لائی گئی۔
آپ نے نگاہ رحمت و شفقت اٹھا کر دیکھا تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بچی کا سر ڈھانپ دو۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کی لخت جگر ہے جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو، کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے مس کی ہوئی چادر اس کے سر پر رکھی جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دشمنان اسلام بھی ایسے جواب پر حیران و پریشان ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ اور کھلا برداشت نہیں کر سکتا، دشمن کی بیٹی کا بھی سر کھلا برداشت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کی چادر اس لڑکی کے سر پر ڈالی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں بیٹی تم حاتم تائی کی لخت جگر ہو، تیرے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ پوری تاریخ انسانیت میں اس بلند اخلاقی کا کوئی بھی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پوری تاریخ میں کہیں بھی ایسی ہستی نہیں مل سکتی۔ آپ کی ذات مقدس پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منصور دیا، کہیں راہیں دیں کہیں موڑیں دیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔